تو دوستو اس کہانی کے اندر ہم 50 سال کے ایک ایسے آدمی کو دیکھیں گے جسے 25 سال کی ایک ہیئر ڈریسر سے پیار ہو جاتا ہے اور اسے پانے کے لیے وہ کس حد تک چلا جاتا ہے یہ ہم آج کی اس ایکسپلینیشن میں دیکھنے والے ہیں۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم 12 سال کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام انٹونیو ہوتا ہے جو کہ فرینچ ڈانس کر رہا ہوتا ہے۔ انٹونیو اپنی چھوٹی سی عمر میں ایک ہیئر ڈریسر سے پیار کر بیٹھتا ہے اور اسے دیکھنے کے لیے وہ اکثر اس کی دکان کے پاس جایا کرتا تھا۔ وہ لیڈی اپنے ایریا کی سب سے فیمس ہیئر ڈریسر تھی اور وہاں پر کافی سارے آدمی صرف اسے دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو سیکنے کے لیے وہاں پر آیا کرتے تھے اور انٹونیو بھی انہی میں سے ایک ہوتا ہے جو کہ اکثر اپنی ہیئر کٹ کروانے کے لیے اس کی دکان پر جایا کرتا تھا اور اس کے واٹر میلن کو دیکھا کرتا تھا اور وہ دن بھر بس اسی لیڈی کے بارے میں ہی سوچا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ اس لیڈی کی شاپ پر جاتا ہے جہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ اس لیڈی کی اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہاں پر انٹونیو اس لیڈی کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد کہانی ہمیں بہت آگے کی دکھائی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب انٹونیو ایک 50 سال کا آدمی بن چکا ہوتا ہے اور وہ ابھی تک ان میرڈ ہے کیونکہ آج تک اسے وہ لیڈی نہیں ملی تھی جس کا نام میلینا ہوتا ہے اور انٹونیو آج بھی بس اسی کے خیالوں میں ہی رہتا تھا اور تبھی اس کے علاقے میں ایک نئی ہیئر ڈریسر کی شاپ کھلتی ہے جہاں پر انٹونیو جاتا ہے اور وہاں پر اسے ایک بہت ہی بیوٹیفل لیڈی دکھائی دیتی ہے جو کہ وہاں کی ہیئر ڈریسر ہوتی ہے اور اس کا نام مس صوفیا ہوتا ہے۔ مس صوفیا کو دیکھ کر اسے مس میلینا کی یاد آ جاتی ہے اور وہ جب مس صوفیا کو دیکھتا ہے تو اسے مس میلینا کی ہی یاد آنے لگتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انٹونیو ہر روز اس کی دکان پر جانے لگتا ہے جہاں پر وہ اکثر اپنا ہیئر کیئر کرواتا ہے اور ایک دن موقع پا کر وہ اسے پرپوز کر دیتا ہے جہاں پر مس صوفیا پہلے تو اس کی باتوں کو اگنور کرتی ہے مگر انٹونیو ہار نہیں مانتا اور وہ مس صوفیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ایک بار جب اس کی شاپ میں کوئی بھی نہیں ہوتا وہ جا کر اس کے ساتھ فزیکل ہو لیتا ہے جس کے بعد ان دونوں کا ریلیشن شپ شروع ہو جاتا ہے اور جب بھی اس شاپ پر کوئی نہیں ہوتا تو یہ دونوں آپس میں رومانس کرنے لگتے ہیں اور اس ریلیشن شپ کے کچھ وقت بعد ہی دونوں لوگ چرچ میں جا کر شادی بھی کر لیتے ہیں اور یہاں پر مس صوفیا تو کافی ینگ لیڈی ہوتی ہے لیکن انٹونیو اب کافی بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں کافی پیار ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی کوالٹی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں مگر مس صوفیا انٹونیو سے شادی کرنے کے بعد بھی اپنا پروفیشن نہیں چھوڑتی اور وہ اپنی ہیئر ڈریسر کی شاپ چالو رکھتی ہے اور اس میں انٹونیو بھی اس کا کافی ساتھ دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب شام ہوتی ہے تو وہ دونوں شٹر ڈاؤن کر کے کافی رومانس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب انٹونیو صوفیا کو گھمانے کے لیے ایک گارڈن میں لے کر جاتا ہے تو تبھی ان کے پاس ایک بوڑھا آدمی آتا ہے جو کہ انٹونیو سے بولتا ہے کہ تم جتنا زیادہ بوڑھے ہوتے جاؤ گے اتنا ہی تمہارے لیے صوفیا کا پیار کم ہوتا جائے گا اور پھر ایک سمے کے بعد صوفیا تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی اور وہاں پر انٹونیو اس بوڑھے آدمی کی باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں اپنی شاپ میں واپس آ چکے ہوتے ہیں اور ادھر کا موسم اب کافی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہاں پر بارش ہونے لگتی ہے جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں لوگ پھر سے رومانس کرنے لگتے ہیں اور وہ دونوں لوگ اس رات بہت خوش ہوتے ہیں لیکن تبھی صوفیا کو یاد آتا ہے کہ وہ اپنا کچھ قیمتی سامان اس گارڈن میں چھوڑ آئی ہے۔ پھر وہ انٹونیو سے بولتی ہے کہ وہ اپنا قیمتی سامان لینے جا رہی ہے۔ اس پر انٹونیو اسے روکتا ہے کہ باہر کافی تیز بارش ہو رہی ہے لیکن مس صوفیا اس کی بات نہیں سنتی اور اپنا سامان لینے کے لیے اس گارڈن میں چلی جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مس صوفیا اس گارڈن میں جا رہی ہوتی ہے تو اس کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور وہ ایک جھیل میں گر جاتی ہے اور سڈنلی اس کی وہاں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے اور دوسری طرف ہم انٹونیو کو دیکھتے ہیں جو کہ صوفیا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے مگر جب صبح ہوتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ مس صوفیا کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے جس کو سن کے انٹونیو کافی زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے اور وہ پھر سے اپنی لائف میں بالکل اکیلا رہ جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی مس صوفیا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو وہ واپس ضرور آئے گی۔ وہ صوفیا کے جانے کے بعد اس کی شاپ کو خود ہی چلاتا ہے اور وہ اپنی لائف میں خوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم آخری بار انٹونیو کو فرینچ ڈانس کرتے ہوئے پھر سے دیکھتے ہیں اور اس سین کو دکھاتے ہوئے اس مووی کا یہیں پر ہی اینڈ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔